الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 9 سے الم یأتکم کیا نہیں آئی آپ کے پاس نبأ الذین من قبلکم خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح و عاد و ثمود یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود کی والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے۔ یہ بات یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اوپر تذکرہ انہی کا تھا، یا پھر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین سے کہہ رہے ہیں، اہل مکہ سے، کہ تم جو نہیں مانتے، کیا تمہارے پاس ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے؟ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر، یعنی کیا نہیں آئے تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور ثمود کے، والذین من بعدہم اور ان کے جو ان کے بعد ہیں، یعنی ثمود کے بعد۔ تو یہ قومیں بڑی طاقتور قومیں تھیں، انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا، کیسے یہ تباہ ہوئے؟ کیا تمہارے پاس ان کے حالات نہیں پہنچے کہ اب تم بھی نہیں مان رہے؟ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ۔ یہ والذین من بعدہم کے متعلق بات ہو رہی ہے، قوم نوح، عاد اور ثمود، اور وہ جو ان کے بعد ہیں۔ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ، یعنی انہیں صرف اللہ جانتا ہے وہ کون کون آئے اور کتنا تعداد تھی ان کی، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھیں، انسان بھی کچھ تاریخ جانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تاریخ کی کتابوں میں آپ کو حالات مل جائیں گے مختلف اقوام کے، مختلف انبیاء کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو تاریخ ہے، اس کے آگے ایک اور تاریخ بھی ہے جس سے انسان بالکل ناواقف ہے، جس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ کون کون آیا اور کتنا لوگ آئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں۔ جب اللہ کے پیغمبروں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، تو آگے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، یعنی چپ کرانے کے لیے یوں کیا، خاموش ہو جاؤ، ہمیں نہیں ضرورت تمہاری ان باتوں کی، ہمیں نہ سناؤ۔ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے، ہمیں نہ بتاؤ کوئی بات، اور کوئی اس نیت سے بھی کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ چل گیا پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا، تو بس ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو کیا پھر لا علمی میں رہنا، اس سے کام چل جائے گا؟ تو فرمایا لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، وقالوا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا اور کہا انہوں نے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ بے شک ہم کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ تم بھیجے گئے ہو، جس کے ساتھ، جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، یعنی بقول تمہارے، ورنہ وہ تو نہیں مانتے تھے کہ ان کو بھیجا گیا ہو، یہ واقعی رسول ہوں۔
یعنی بقول تمہارے تمہیں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم نہیں مانتے اسے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس کے متعلق جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ مریب ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے، جو مضطرب کرنے والا ہے، مطلب ہم انتہائی گہرے شک میں ہیں، ہمیں بے چینی ہے، اضطراب ہے، یقین نہیں ہمیں۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا ان کے رسولوں نے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا؟ تم کیا، ہم تو تمہیں اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں نا، اللہ کی توحید کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، تو کیا وہ اللہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور جو یہ پورا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے اس نظام چلانے میں کبھی اونچ نیچ نہیں ہوتی، ایک ہی تسلسل کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، تو کیا اب بھی تمہیں اس اللہ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں شک ہے، اس کے ایک ہونے کے بارے میں اب بھی تمہیں یقین نہیں کہ اگر کئی ہوتے اللہ اور کئی خدا ہوتے پھر یہ نظام ایسے ہی ایک ہی روش پہ چل رہا ہوتا، پھر اس میں تو بگاڑ ہوتے اور اس میں فسادات ہوتے، تباہیاں مچتی، لیکن یہ نظام ایک ہی تسلسل سے، ایک ہی ترتیب سے چل رہا ہے، تو کیا اب بھی تمہیں یہ شک ہے کہ معبود کئی ہیں اور ایک اللہ پر تمہیں یقین نہیں؟ تو کہا ان کے رسولوں نے کیا اس اللہ کے بارے میں شک جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ وہ تو تمہیں صرف اس لیے بلا رہا ہے اپنی طرف، اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ وہ تمہارے گناہ بخشنا چاہتا ہے، تم آؤ تو صحیح اس کی طرف، وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، بلاتا ہے وہ تمہیں تاکہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مؤخر کر دے تمہیں، یعنی مہلت دے دے تمہیں ایک مدت متعین تک۔ وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ تمہیں ایک متعین مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے، یعنی عافیت اور سلامتی کے ساتھ مہلت، ورنہ یہ مہلت تو سب کو ملتی ہے، چاہے کوئی اللہ کے بلاوے پہ آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، مدت متعین تو ہر کسی کو ملنی ہے۔ جو زندگی کی مدت کسی کے لیے طے ہے، مقرر ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ تمہیں ایک متعین مدت تک مؤخر کر دے عافیت اور سلامتی کے ساتھ۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوم کے پاس اس بات کا جواب تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے بس ایک ہی بات کی جو سب نبیوں کے امتی کہتے رہے، اور جو اعتراض ان کے ہاتھ آیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، مگر انسان تم جیسے، تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، سوتے جاگتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تو تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، پس لاؤ تم ہمارے پاس کوئی دلیل واضح، اگر واقعی تم سچے ہو تو پھر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس لاؤ، اس بات کی دلیل کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی کافروں نے رسول کو کہا تم انسان ہو، تو رسول کو انسان کہنے والے کون ہیں؟ کافر، ڈنڈی مارتے ہیں یہاں۔
بات تو ٹھیک ہے ان کی کہ رسولوں کو انسان کس نے کہا؟ کافروں نے کہا، لیکن ذرا اگلی آیت تو دیکھیں، قالت لہم رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہاں ہم انسان ہی ہیں تمہاری طرح۔ آگے رسولوں نے یہ تو نہیں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، ہم انسان کا ہیں، ہم تو نور ہیں۔ رسولوں نے کہا ہم ٹھیک ہے انسان ہی ہیں، تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر انسان تم جیسے، اس بات کی انہوں نے تصدیق کر دی۔ لیکن ولاکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ہیں ہم انسان ہی، تم جیسے انسان ہیں، تمہاری طرح ہماری ساری ضروریات ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کر دیتا ہے۔ تو ہم پر بھی اللہ نے احسان کر دیے، ہیں ہم تم جیسے انسان، لیکن ہمارا مقام تم سب سے اونچا ہے۔ اللہ نے ہماری طرف وحی بھیج دی ہے، ہمیں برگزیدہ کیا ہے، ہمیں چن لیا ہے رسالت کے لیے۔ ہے انسان ہی ہم تم جیسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ہماری طرف وحی بھیجی ہے۔ تو اس دور کے کافر کا نظریہ یہ تھا، اب بات یہ بنی خلاصہ، اس دور کے کافر کا نظریہ یہ تھا کہ بشر ہونا اور رسول ہونا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ بشریت اور رسول رسالت یہ دونوں متضاد ہیں۔ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے کافر کا یہ نظریہ تھا، لیکن رسولوں نے اس کی تردید کی کہ تمہارا یہ نظریہ درست نہیں ہے، بشریت اور رسالت یہ متضاد نہیں ہے، دیکھیں ہم انسان ہی ہیں لیکن ہمارے پاس رسالت بھی ہے، تو اسی لیے رسول انسان ہی ہوتے ہیں سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کبھی رسول نہیں بنایا، اور جگہ وضاحت کے ساتھ اس کی تردید کی گئی ہے۔ تو اور جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہاں تو کہا گیا نا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، احسان سے مراد کون سا احسان ہے؟ رسالت والا۔ اور جگہ کہا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، اس نے رسول کس کو بنانا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم کہو جی فلاں تو انسان ہے یا فلاں تو دنیاوی حیثیت سے کچھ بھی نہیں، اور فلاں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اور رہنے کو مکان نہیں، اور پہننے کو کوئی اعلیٰ کپڑا نہیں، اور یہ رسول کیسے؟ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا اللہ نے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو کہا ان سے ان کے رسولوں نے، نہیں ہے ہم مگر انسان تم جیسے، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، باقی تمہارا یہ مطالبہ کہ فأتوا بسلطان مبین، کہ تم ہمارے پاس دلیل لاؤ، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں لائق ہمارے لیے کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی دلیل، الا بإذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ جو دلیل، جو معجزہ، جو نشانی تم مانگتے ہو وہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہماری طاقت میں، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی نشانی آ جاتی ہے، ورنہ ہماری طاقت میں یہ قطعاً نہیں ہے، ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے تمہاری مطلوبہ نشانی تمہیں لا کے دکھا دیں۔ تو اس سے مختار کل کی بھی نفی ہو گئی کہ مختار کل، تمام اختیارات کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیے، اللہ کے نبی خود انکار کر رہے ہیں اپنے مختار کل ہونے کا، کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور جس کے بس میں نہ وہ مختار کل نہیں ہوتا۔
وہ سارے اختیارات کا مالک نہیں ہوتا۔ تو بشریت اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ رسول کوئی نوری مخلوق ہو، اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ رسول مختار کل ہو، اور اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ رسول عالم الغیب ہو، کیونکہ اوپر آیا تھا کہ کئی امتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایماندار، چونکہ مختار کل ایک اللہ ہے، طاقتوں کا مالک وہی ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو ایمانداروں کا سہارا، ان کا آسرا صرف کس پر ہونا چاہیے؟ ایک اللہ پہ۔ ان کا اعتماد اور سہارا اور بھروسہ صرف ایک اللہ پہ ہو، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایماندار، اور کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اور کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔